آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے۔ انجیر کے بے پھل درخت کی تمثیل۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد اسے کاٹ ڈالنا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ یسوع اکثر جب باتیں کرتا تھا تو جب تعلیم دیتا تھا تو تمثیلوں میں بھی بات کرتا تھا، مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، اور یسوع لوگوں کے ساتھ ان کے اپنے ماحول کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق بات کرتا تھا، اور یسوع کی باتیں اس وقت سے بہت سے لوگوں کو سمجھ آتی تھی، اور یسوع کی باتیں آج بھی لوگوں کو سمجھ آتی ہیں۔ اس کی باتیں بڑی اعلیٰ ہیں، اس کی تعلیم بڑی اعلیٰ ہے۔ اس کی تعلیم، وہ جو استادوں کا استاد ہے، وہ جو عظیم استاد ہے، وہ جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو ان کو اپنی زبان میں سمجھاتا ہے۔ یسوع ایک مثال دے رہا ہے، ایک تمثیل بیان کر رہا ہے، اور ایک درخت ہے جو پاکستان میں لگا ہے۔ پاکستان یا تاک کہتے ہیں انگور کو، انگوروں کا باغ ہے، اور انگوروں کے باغ میں پاکستان میں جو درخت لگا ہے، ایک درخت ہے وہ انجیر کا ہے، باقی درخت جو ہے وہ تاک کے ہیں اور بیلیں ہیں تاک کی، اور اس میں ایک ایسا درخت ہے جس سے لگے ہوئے 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ انجیر کا درخت 3 سال کے بعد پھل دیتا تھا، اور مالک اس میں پھل ڈھونڈنے کے لیے 3 سال آتا رہا۔ اس کا مطلب ہے درخت 6 یا 7 سال کا تھا اور پھل کوئی نہیں، اس میں، اس کے اندر کوئی پھل نہیں۔ اور یہ درخت وہ ہے جو ابتدا میں انسان کے کام آیا۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انجیر کے پتیاں لے کر انہوں نے اپنے ننگ کو ڈھانپا، اپنے جسم کو ڈھانپا، پھر وہ سوکھ گئی، پھر خدا نے بچڑا ذبح کیا، پھر ان کو کھالیں دی، وہ پہن لے۔ لیکن پہلی جو گناہ کو ڈھانپنے کے لیے چیز استعمال ہوئی وہ انجیر کی پتیاں تھی ابتدا میں۔ اس کا مطلب ہے یہ قدیم درخت ہے، اور یہ وہ درخت ہے جو فردوس میں بھی ہوتا تھا، یہ وہ درخت ہے جو باغ عدن میں بھی ہوتا تھا، اور آج بھی یہ درخت لگا ہوا ہے، لگا پاکستان میں ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم نے کچھ ہفتے پہلے سیکھا کہ جو بات یہاں کر رہا ہے یسوع، اس بات کو اس نے واقعی سچ بھی ثابت کیا۔ میں نے چند ہفتے پہلے کلام سناتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا تھا، وہ
واقعہ کو 3 انجیل نویس بیان کرتے ہیں۔ مرکز کی انجیل کے 11ویں باب میں، مقدس متی 21ویں باب میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یسوع کی زندگی کا یہ آخری ہفتہ ہے، یسوع کی زندگی کے آخری دن ہے، اس کے بعد اسے صلیب دے دیا جاتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں جھڑکا، کسی کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی کو لعنت نہیں کی۔ ایک موقع ایسا آیا اور کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس درخت میں پھل کوئی نہیں، وہ پھل ڈھونڈنے گیا۔ وہ کیسا ہے کہ اس درخت میں پھل ڈھونڈنے گیا؟ اسے پتا ہے انجیر کا درخت سال میں 2 بار پھل دیتا ہے۔ کئی ایسے درخت بھی ہوتے ہیں جو سال میں 3 بار پھل دیتے ہیں، 2 بار عام طور پر، لیکن 3 بار ایکسپشنلی کچھ درخت ہوتے ہیں جو پھل دیتے ہیں۔ سال میں 3 پھل ان کی زندگی میں لگتے ہیں، ان کے درختوں پر لگتے ہیں۔ اور یسوع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مقدس متی اپنے 21ویں باب میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے انجیل سناتے ہوئے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا۔ اور یسوع اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے جاتا ہے اور پھل نہیں پاتا، پتے ہیں لیکن پھل کوئی نہیں۔ اور یسوع جو اس تمثیل میں بیان کر رہا ہے، وہ اس تمثیل کو وہاں پر بھی سکھاتے ہیں دنیا کو کہ میں واقعی جسے چاہتا ہوں اسے سکھا دیتا ہوں۔ میرے کہنے سے درخت سوکھ جاتے ہیں، میرے کہنے سے زندگیاں سوکھ جاتی ہیں۔ یسوع پھل ڈھونڈتا ہے، پھل کوئی نہیں ملتا، اور یسوع اس درخت کو لعنت کرتا ہے، اور شاگرد اگلے دن صبح جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں درخت تو سوکھ گیا ہے، درخت سوکھ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں جس تمثیل کی بات یسوع کر رہا ہے، یسوع کے پاس اختیار، اس نے جاتے جاتے دنیا کو بتا دیا تھا کہ جس چیز میں پر لعنت کر دوں، جس چیز کو میں جھڑک دوں، وہ سوکھ جاتی ہے۔ یہاں پر بھی وہ پھل ڈھونڈنے آیا ہے اور پھل نہیں پا رہا، پھل کوئی نہیں، انجیر کوئی نہیں۔ اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ انجیر کا درخت ایک ہی ہے پاکستان میں، اور بہت سے درخت ہیں، لیکن انجیر کا درخت ایک ہے۔ اور آپ کے اور میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یسوع کو ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ یسوع کو ماننے والے تھوڑے ہیں۔ بہت سے درخت، ایک باغ ہے، لیکن اندر درخت ایک ہی ہے، انجیر کا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے دنیا ہے، دنیا کی آبادی 7.25 7.5 ارب ہے، لیکن اس 7.5 7.25 ارب میں کم لوگ ایسے ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جو یسوع کو جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے باغ بہت ہے، لیکن درخت اندر ایک ہے۔ اور جو درخت ہے اس کے بارے میں یسوع نے کہا، لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے پھلوں کو دیکھ کر، ہمارے کام۔ اور اس دن میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے جب کوئی آ کے مجھے بتاتا ہے کہ پادری صاحب میری لوگ بڑی عزت کرتے ہیں کہ میں کرپشن نہیں کرتا۔ میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ اور یہی وہ ہے کہ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور یہاں پر کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ درخت ایک لگایا تھا، پاکستان ہے لیکن درخت ایک لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ وہ مالک جو ہے وہ تاک نہیں لینے آیا، وہ انگور نہیں لینے آیا، وہ انجیر لینے کے لیے آیا، انجیر دیکھنے کے لیے آیا۔ خاص پھل اس کی زندگی میں، درخت کی زندگی میں دیکھنے کے لیے آیا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے بیان کیا، یسوع نے بھی پھل ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہیں ملا اور درخت سوکھ گیا۔ مجھے یاد ہے جب میں یہاں پر آیا تو میرے گھر کے پاس ایک درخت تھا اور مجھے بڑا پسند تھا، اور میں یہاں پر سیر کرتا ہوں، عام طور پر چکر لگاتا رہتا ہوں مجھے فارغ ہوتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ درخت سوکھ گیا،
درخت تھا وہ ایک شتوت کا، ہاں جلیبہ شتوت کا درخت تھا، شتوت کا درخت تھا، لال پھل لگتا تھا، اسے میں کبھی کبھی کھاتا بھی تھا، مزے لیتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ کیڑا لگ گیا، درخت سوکھ گیا، میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا خدا یہ تو سوکھ گیا، میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں، تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ جا اس کو حکم دے اور یہ چل پڑے گا، درخت سوکھا ہوا ہے، میں نے جا کے درخت پر ہاتھ رکھ کے دعا کی، میں نے کہا یسوع کے نام سے ہرا ہو جا، میں آ گیا گھر میں، 2 دن بعد میں جا رہا ہوں تو پتے نئے نکل آئے ہیں، 2 دن بعد میں جا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں وہ درخت پھر سے پتے نئے نکل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں نے خدا کا شکر کیا، میں نے کہا خداوند آج بھی درخت تیرا حکم مانتے ہیں، بندے تیرا حکم نہیں مانتے، پر درخت پرندے مچھلیاں تیرا حکم مانتی ہیں، ہم کئی دفعہ انکار کر جاتے ہیں لیکن یہ خدا کا حکم مانتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی پھل ڈھونڈنے آیا، ڈھونڈنا وہ چاہ رہے انجیر کو، پاکستان میں تاک نہیں ڈھونڈ رہا بلکہ انجیر کو ڈھونڈ رہا ہے، اور انجیر کوئی نہیں، اس پر پھل کوئی نہیں لگا ہوا، کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا، اور آیا وہ کس دن میں، کن دنوں میں، وہ ان دنوں میں جب پھل لگتا ہے، اسے پتا ہے کہ اب انجیر کے موسم ہے، انجیر کا موسم ہے، اور جا کر، اور میں نے پہلے بیان کیا کہ کئی درخت آتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں جو سال میں 3 بار پھل دیتے ہیں، لیکن یہ اس میں 1 بار بھی نہیں دے رہا، اس کی شاخوں میں 1 بار بھی پھل نہیں لگا، 3 سال ہو گئے ہیں۔ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے درخت لگایا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، وہ ہماری زندگی سے پھل بھی تلاش کرتا ہے، ہماری زندگی میں پھل بھی ڈھونڈتا ہے اور اسے نہیں ملتا۔ اب وہ جو پھل ڈھونڈنے والا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ مالک ہے، باغبان ہے، مالک ہے اس کا، اس نے لگایا ہے، اور وہ ہستی ایسی ہے جسے ایک چڑی کی موت کا بھی پتا ہوتا ہے، ایک چڑیا کی موت کا بھی اسے پتا ہوتا ہے۔ کلام مقدس متی 10ویں باب میں 29ویں آیت، کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں ملتی؟ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی؟ اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔ وہ کہہ رہا ہے تم ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔ اور میں کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ میرے خدا کو ایک چڑیا کے جنازے کا بھی پتا ہوتا ہے، میرے خدا کو، آپ تو اس کے ہاتھوں کی تخلیق ہے، میں تو اس کے ہاتھوں کی تخلیق ہوں، اس کو تو ساری کریشن کا پتا ہوتا ہے، ایک چڑیا کی موت کا بھی خدا کو پتا ہوتا ہے۔ اور مقدس متی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اس بات کو بیان، پیسے کی 2 چڑیاں ملتی ہیں، لکھا 3 بھی ملتی ہیں اور بکتی ہیں، ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی، اسے کائنات کا پتہ ہے۔ ہاں، یہ بات یہودی قوم کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ خدا نے اسے چنا تھا، خدا نے اسے چنا تھا، لیکن وہ خدا کے خلاف جاتے ہیں، وہ خدا کے نبیوں کو مارنے والی قوم ہے، وہ یسوع کو مارنے والی قوم ہے، یسوع کو صلیب دینے والے، صلیب دلوانے والے، کھپ ڈالنے والے کہتے ہیں صلیب دو، صلیب دو، اور وہی لوگ ہیں جس نے یسوع کے 11 شاگردوں کو کسی کو الٹا کسی کو سیدھا صلیب دیا، یہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان میں سے پھل نہیں ملتا، وہ یسوع کو نہیں مانتے، یسوع پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یسوع کی شخصیت سے واقف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، یہ بال-زبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے، اسے مانتے ہی نہیں۔ اور جب
ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، جب ہمارے گرجے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں نکل آتی ہیں، تو لوگ آج منو بھی کہنا ہے بڑا بڑا جادوگر ہے، بڑا جادوگر ہے۔ وہ ان کا ایمان یہ ہے کہ معجزے صرف جادوگر کر سکتے ہیں، خدا نہیں کر سکتا، اور میرا آپ کا ایمان ہے کہ معجزے خدا ہی کرتا ہے، معجزے خدا ہی کرتا ہے۔ اور وہ جو جن کا ایمان نہیں ہے، جو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ معجزے جادوگر ہی کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں پادری عامر نے ٹائیا کیتا سی، اور میرے استاد میرے عظیم استاد میرے یسوع پر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ یہ بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ جو بھی یسوع جیسے کام کرتا ہے اس پر یسوع جیسے الزام لگتے ہیں۔ یسوع پر بھی وہ قوم الزام لگاتی تھی کہ یہ جادوگر ہے، یہ کہتے ہیں کیسر کو نہ دو، یہ کیسر کے خلاف ہے، یہ کہتے ہیں رولا ڈالتے ہو، سارے لوگ اس کے پیچھے ہو، چلے کچھ کرو، ہیکل سے نکالو اس کو۔ آخری ہفتے میں جب یسوع کی زندگی کا آخری ہفتہ، تو وہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر کار وہ پکڑتے ہیں اسے 33 سال کی عمر میں۔ پھل ڈھونڈنے آتا ہے لیکن نہیں پاتا، اور اس قوم کو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا۔ خدا نے ان چن لیا تھا کہ انہیں اپنی امت بنائے، لیکن وہ اس کی فرمانبرداری میں نہیں آئے۔ انہیں آزمایا لیکن ان میں سے پھل نہیں پایا۔ اور اس درخت کا مالک خدا ہے، اور اس درخت کا باغبان یسوع ہے، یسوع باغبان ہے، اور وہ کہتے ہیں اسے 1 سال اور دے، 1 سال اور دے، میں تھالا کھودوں گا، میں کھاد ڈالوں گا۔ اور انجیر کے درخت کو کھاد نہیں ڈالی جاتی، گوبر کی کھاد اسے ضرورت نہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں پھر بھی ڈالوں گا، گوڈی بھی کروں گا، تھالا بھی کھودوں گا، ذرا مجھے ٹائم دے۔ اور یسوع میرے اور آپ کے لیے بھی خدا سے وقت مانگتا ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو پھر بھی وہ ہمیں پیار کرتا ہے، پھر بھی ہمیں عزیز رکھتا ہے۔ ہمیں سے کوئی ایسا ہستی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا۔ ہم تو گاتے ہیں کہ منو وچ گناہ دے جمے میری مائی۔ ہم تو گناہ کرتے ہیں، وہ جو اچھا کام میں کرنا چاہتا ہوں نہیں کرتا، جو برائی میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں تھالا کھودوں گا، میں کھاد ڈالوں گا، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی کی ہلاکت تک نوبت نہ جائے، وہ ہر ایک کی چاہتا ہے کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے، اور مقدس لوکا اپنے 3 باب میں بیان کرتے ہیں۔ مقدس لوکا کہتے ہیں کہ اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ مقدس لوکا اس بات کو 3 باب میں بیان کرتے ہیں کہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، ہر درخت کاٹا جائے گا۔ اور طویل عرصے تک یہ درخت 3 سالوں سے بے پھل ہے۔ اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو طویل عرصے سے بے پھل ہیں انہیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مقدس یوحنا بیان کرتے ہیں 5ویں باب کی 5ویں آیت میں، اسی طرح اگر تم بھی کچھ قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتی۔ اگر تم بھی مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ پھل لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم
यीशु के बदन का हिस्सा बने, उसमें अपने आप को कायम करें। 3 साल इंतजार करता है यीशु, मेरा और आपका इस साल भी इंतजार कर रहा है कि अपनी जिंदगियां उसके कदमों में रखें, उसके पास आएं, उससे हासिल करें। उसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके है। उसने जवानों से कहा, ऐ खुदावंद, इस साल भी तू और इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। खुदा ने 1 साल मेरी और आपकी जिंदगी में दिया है, और खुदा ने 1 साल हमारी जिंदगी का बढ़ा दिया है। बहुत से लोग मर गए हैं, लाखों लोग मरे हैं पिछले 2-3 साल में। कोरोना से 60 लाख लोग मरे हैं। दुनिया में तबाही फिर गई, दुनिया बंद हो गई थी, जहाज बंद हो गए, मार्केटें बंद हो गई, मोहल्ले में शहर बंद हो गए, लॉक हो गया सारा कुछ, बहुत से लोग मर गए। मैं और आप आज भी जिंदों की जमीन पर जिंदा है। खुदा ने हमें 1 साल और दिया है। मुझे याद है कि मैं एक शख्स के लिए एक शख्स के लिए दुआ करने के लिए गया। मेरे साथ दुआ ये टीम के भी 3-4 लोग थे। वो मर रहा था, बिल्कुल मर रहा था, मरने वाला था। हमने उसके लिए दुआ की। खुदा ने मुझे कहा, किसे कहा, वो कोरोना का ही था मरीज, और मैं कभी कोरोना के दिनों में मास्क नहीं पहनता था। कोई हाथ, जिस कोरोना वाले मरीज पर मैं हाथ रख के दुआ करता था। मैं नहीं डरता था, मुझे पता था खुदा मेरे साथ है, खुदा मुझे कुछ नहीं होने देगा। और मेरे मुंह से खुदा ने निकाला कि इसे कहा, मैं सुबह तुझे उठा खड़ा करूंगा। और वो जो मर रहा था अगले दिन सुबह उठ के खड़ा हो गया। और मैंने मौत को बहुत करीब से देखा इंसानों में। और सबसे डर किसी शख्स को अगर है तो वो मौत का है। मौत से सारे डरते हैं, मौत से सारे घबराते हैं, क्योंकि खुदा ने इंसान को मौत के लिए पैदा नहीं किया था। और यीशु आया ही लाइफ एवरलास्टिंग देने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए यीशु आया। कहते 1 साल इसे और रहने दे, और इस साल हमारी जिंदगी में और मिला है ताकि हम अपनी जिंदगी को तब्दील कर सके। और यहां पर कई लोग बैठे हैं, पता नहीं आज वो लड़की आई है कि नहीं, जो कल आई थी सवेरे, कहती सी, पाजी साहब मेरे पेट च तो पानी सी, तो मेरे फेफड़े गुर्दे मेरे काम छड़ गए सन। तो कल सुबह आई तो कह रही, पर सब पेट च पानी भी खत्म हो गया, तो फेफड़े भी, गुर्दे भी काम करने लग पे, तो मैं ठीक हो गया। मैं खुदा का शुक्र अदा किया। या कल सुबह की इबादत में यहाँ पर आई थी, पता नहीं आज आई है कि नहीं। खुदा ने उसे शिफा दी, खुदा ने उसे और साल दिए, और जिंदगी दी। डॉक्टर से लाइलाज कर चुके। यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने लाइलाज कर दिया था, और मेरे यीशु ने उनका इलाज किया है। इसलिए किया कि वो और देना चाहता है, और दिन देना चाहता है, और साल देना चाहता है, और जिंदगी देना चाहता है, ताकि हम उसके पास आ जाएं। और मैं अक्सर कहता हूं, मेहरबानी करके इधर दुआ करवाने कोई ना आया करे। इधर कोई आना चाहता है तो दुआ करवाने के लिए, दुआ करने के लिए आया करे। वो चाहता है कि लोग दुआ करें, लोग उसके पास आए। कहते 1 साल इसे और रहने दे, और 2024 मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा ने और दिया है, ताकि हम अपनी जिंदगी से अच्छा फल लाए, हमारी जिंदगी में अच्छा फल आए। और मेरी गुजारिश है कि जरूर इस साल में खुदामंद को अपनी जिंदगी में जगह दें, पहला दर्जा उसका हो, ताकि वो जो साल उसने दिया है, ये साल हमारे लिए बड़ा बाबरकत हो। आज के कलाम के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जिस कलाम के वसीले से उसने बताया है कि मैंने एक और साल आपको दे दिया। खुदा उनका शुक्र उसके कलाम के लिए। आमीन। हम दुआ करें। अजीज और प्यारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ तेरे कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जिसने हमें बताया कि खुदा ने 1 साल हमारी जिंदगी में और दिया है। खुदा इस साल हम तेरी हुजूर में तेरे साथ चलें, तेरे कदमों में आ जाएं, और बहुत से नए लोगों को तेरे कदमों में लेकर आएं, और बहुत सी जिंदगियां बदलें, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से। आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी।